اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور خاص توفیق سے ہم سورۃ النور کی آیت نمبر 11 سے آنورڈ اپنے سبق کو سمجھنے کی کچھ کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کی تعریف اور اسی کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل بنایا، جس نے ہمیں یہ مہلت دی، جس نے ہمیں یہ وقت دے رکھا، جس نے ہمیں یہ وسائل اور نعمتیں عطا کی، اور جس نے اپنی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت کہ ہمارا دل ایسا کیا کہ ہم اس کے بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی، اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ خاص کر آخرت میں کامیاب لوگوں میں شمار فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس سے پہلے کل ہم نے الحمدللہ سورہ نور جو ہے وہ شروع کی تھی، اور اس کی مختصر جو تعارف ہے اس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی، اور اس کے بعد اس کی پہلی 10 آیات اور پہلا ایک رکوع جو ہے وہ ہم نے کل دیکھا تھا۔ اس کا ترجمہ ہم ایک دفعہ یاد دہانی کے لیے ریوائز کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 1 سے آنورڈ، یہ ہے وہ صورت جو ہم نے نازل فرمائی ہے اور مقرر کر دی ہے، اور جس میں ہم نے کھلی آیتیں یا احکامات اتارے ہیں تاکہ تم یاد رکھو۔ زناکار عورت و مرد میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ، ان پر اللہ کی شریعت کی حد جاری کرتے ہوئے تمہیں ہرگز ترس نہ کھانا چاہیے اگر تمہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو۔ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیے۔ زانی مرد بجز زانیہ یا مشرکہ عورت کے اور سے نکاح نہیں کرتا، اور زناکار عورت بھی بجز زانی یا مشرک مرد سے اور سے نکاح نہیں کرتی، اور ایمان والوں پر یہ حرام کر دیا گیا ہے۔ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر 4 گواہ پیش نہ کر سکیں تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ، اور کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، یہ فاسق لوگ ہیں۔ ہاں، جو لوگ اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان کرنے والا ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور ان کا کوئی گواہ بجز ان کی ذات کے نہ ہو تو ایسے لوگوں میں سے ہر ایک کا ثبوت یہ ہے کہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ وہ سچوں میں سے ہیں، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو، اور اس عورت سے سزا اس طرح دور ہو سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ یقیناً اس کا مرد جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے، اور 5ویں دفعہ کہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہو اگر اس کا خاوند سچوں میں سے ہو۔ اور آیت نمبر 10، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم پر مشقت اترتی، اور اللہ تعالیٰ تو توبہ قبول کرنے والا اور باحکمت ہے۔ کل کی جو ابتدائی آیات تھیں ہم نے اس میں کچھ اہم اشارے جو ہیں ان کی طرف بھی ہم نے ایک توجہ جو ہے وہ کی تھی کہ اس سورہ مبارکہ کے نزول میں ایک انتہائی اہم جو واقعہ، جو کہ بہت ہی کربناک واقعہ تھا مومنین کے لیے، خاص کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ان کے گھر والوں کے لیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے، اس واقعے کی تفصیل جو ہے وہ آج ہمارا جو آج کا سبق ہے اس میں آتی ہے۔
تو شروع کرتے ہیں آج کا یہ سبق آیت نمبر 11 سے انورڈ. اور کیونکہ بہت ساری احادیث میں اور خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی تفصیل کے ساتھ بڑی لمبی روایت میں اور بہت ساری اور بھی روایات سے بہت ساری تفصیل جو ہے وہ اویلیبل ہے، اور ہم میں سے اکثر جو ہے اس واقعے کو بہت اچھی طرح سے جانتے بھی ہیں، لیکن پھر بھی یاد دہانی کے لیے اس کا ایک کوشش کریں گے کہ مختصر اس کا دیکھیں ایک تشریح جو ہے اس کی، یا ایک مختصر اس کا واقعہ جو ہے اس کو ہم یاد دہانی کے لیے دیکھیں گے تاکہ ہمیں آگے بڑھنے میں بھی آسانی ہو، اور اس میں کیا احکامات پوشیدہ ہیں وہ بھی ہم جان سکیں. تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الذین، بے شک وہ لوگ، جاؤ جو سب آئے، بے شک وہ لوگ جو سب آئے، بالعفک، جھوٹ کے ساتھ، بے شک وہ لوگ جو جھوٹ کے ساتھ آئے یا جنہوں نے جھوٹ باندھا، عصبۃ منکم، وہ تم میں سے ہی ایک گروہ ہے، وہ تم میں سے ہی ایک گروہ ہے. اس آیت کا پہلا حصہ ان الذین جاؤک بالعفک، کہ بے شک وہ لوگ جو جھوٹ کے ساتھ آئے یا جنہوں نے جھوٹ باندھا یا جھوٹ بیان کیا. یہ اب اشارہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے کی طرف جس میں جس کی وجہ سے یہ آیات جو ہیں وہ نازل ہوئی، یا ان آیات کا پس منظر جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو بری کیا گیا ایک الزام پر. عفق، بالعفق، عفق کا مطلب ہے الٹا کرنا یا الٹا دینا. عفق کا مطلب ہے الٹا دینا، اور اس واقعے کو واقعہ عفق ہی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں جو منافقین تھے انہوں نے حقیقت کو الٹا دیا، حقیقت کو الٹا کر اس کے برعکس جو ایک جھوٹ تھا یا ایک جو من گڑت بات تھی وہ انہوں نے پھیلا دی، اور وہ انہوں نے مطلب مشہور کر دی. وہ کیا تھا؟ اس کو واقعہ عفق کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، واقعہ عفق. اس واقعے کی کچھ مختصر تفصیل کچھ ایسی ہے کہ غزوہ احزاب کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی مستلق میں کچھ ایک غزوہ تھا، اس کی طرف ان کا قصد تھا، اس کی طرف انہوں نے سفر کیا ہوا تھا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ان کے ہمراہ تھی. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں دو پوائنٹس زیادہ اہم ہے. ایک تو یہ واقعہ کی اہمیت جو ہے وہ تو ہم جیسے واقعہ جو ہے وہ مختصر سنیں گے تو اندازہ ہوگا. دوسرا اس میں بہت اہم نقطہ جو ہے وہ اکثر علماء کی بحث میں آتا ہے، وہ پردے کا یا حجاب کا ہے، چہرے کے حجاب کا، جو احادیث میں ہمیں ایک بہت ہی مضبوط روایت جو ہے وہ ملتی ہے چہرے کے نقاب یا ایک پردے کا احکامات. اور پردے کے احکامات جو ہیں وہ اس سے پہلے، اس سورہ مبارکہ سے پہلے سورہ نساء میں مطلب تفصیل سے آ چکے. تو بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قافلے کے ساتھ موجود تھیں، اور ان کے لیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے ایک سیپریٹ پالکی یا ڈولی ٹائپ ایک عودت جو ہے، یا ایک سیپریٹ پالکی اس کو کہہ لیتے ہیں، وہ اس میں تھا. وہ اس میں اونٹ کے اوپر اس میں وہ سفر کرتی تھی، اور ان کے کچھ لوگ جو ہیں مختص سے جو اس پالکی کو جہاں پر آگے کہیں پر اگر کوئی سٹے کرنا ہے، رکنا ہے کسی مقام پر، تو اس میں وہ پالکی کو وہ نیچے رکھتے، اور پھر وہاں سے جب وہ واپس آگے کوچ کرتے تو وہ پالکی کو اٹھا کر واپس اونٹ کے اوپر باندھ دیتے، اور اس طرح سے وہ سفر کرتے رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے ساتھ رہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہرحال اس سفر سے واپسی پر مدینہ کے قریب ہی رات کے وقت، شام کا وقت ہو گیا، تو رات کا وقت تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑاؤ ڈالا ایک جگہ پر، سارا قافلہ وہیں پر رکا، اور صبح ابھی اندھیرا تھا، کافی اندھیرے میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا مطلب تیار ہو کر واپس آگے سفر شروع کرنے کا. اب اس موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قضائے حاجت کے لیے باہر گئی ہوئی تھی، دور تھی کہیں، اور وہاں سے واپسی پر ان کا ہار جو ہے وہ کہیں گر گیا، کہیں گم ہو گیا. اندھیرا تھا، رات کو نظر نہیں آیا، تو اب وہ اپنے ہار کو ڈھونڈنے میں مشغول ہو گئیں.
جس کی وجہ سے ان کا وقت جو ہے وہ کافی زیادہ لگ گیا ہار کو تلاش کرنے میں ہی۔ جب وہ واپس پہنچی تو وہ قافلہ وہاں سے کوچ کر چکا تھا۔ وہ جو لوگ جو مختص سے کہ وہ پالکی یا ڈولی جو ہے اس کو اٹھا کر وہ اونٹ کے اوپر باندھے، تو وہ لوگ جو ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جسم کی ذرا جس کو کہتے ہیں کہ سمارٹ تھیں، دبلی پتلی تھیں، زیادہ ان کا وزن اپنا نہیں تھا، تو وہ پالکی میں رکھتے ہوئے انہوں نے، کیونکہ بردے کے احکامات تھے اور اس طرح سے براہ راست تو انٹریکشن نہیں ہو سکتی تھی، تو جب انہوں نے ڈولی کو اٹھا کر اونٹ کے اوپر رکھا تو ان کو گمان ہوا کہ وہ حضرت عائشہ جو ہے وہ یقیناً اس میں ہی موجود ہوں گی۔ بہرحال اس وقت وہ نوٹ نہیں کیا گیا۔ وہ قافلہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تحت وہ آگے بڑھ گیا۔ جب حضرت عائشہ واپس اپنے اس قافلے کے مقام پر پہنچی تو انہوں نے دیکھا کہ قافلہ جو ہے وہ تو اب نکل چکا ہے، تو اور کیونکہ ابھی تک وہ اندھیرا تھا، ابھی تک روشنی اس طرح سے نہیں ہوئی تھی، تو انہوں نے سوچا کہ اب میں اگر قافلے کے پیچھے کوشش کروں گی تو ہو سکتا ہے میں راستہ بھٹک جاؤں، تو انہوں نے یہی مناسب سمجھا کہ یہیں پر انتظار کروں، قافلے والوں کو جب پتہ چلے گا، اس بات کا اندازہ ہوگا تو وہ واپس ضرور پلٹیں گے۔ تو اسی سلسلے میں وہ بیٹھ گئی وہاں پر۔ جب وہ بیٹھی وہاں پر تو ان کو نیند یا اونگ آ گئی، نیند آ گئی، اور نیند جب آئی تو ان کے چہرے کا پردہ جو ہے نیند میں تھوڑا سا کھل گیا۔ اب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفوان بن معطل جو ہے ایک بہت ہی بڑے صحابی جو ہیں، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختص کیا ہوا تھا کہ جب قافلہ چل جائے تو اس کے بعد جب روشنی پھیل جائے وہاں پر تو قافلے کی کوئی چیز نہ چھوٹ جائے یا کوئی چیز گری پڑی ہو اگر قافلے کے کسی بندے کی یا کسی کی، تو اس کو بعد میں لے کر وہ قافلے میں ملیں گے۔ یعنی کہ قافلہ جانے کے بعد وہ ان کی پیچھے ڈیوٹی تھی کہ وہ قافلے کے باقی جو اگر کوئی باقی جو چیز گڑی پڑی ہے اگر کسی کی، تو وہ لے کر بعد میں قافلے کے ساتھ ملنا، یہ ان کی ذمہ داریوں میں سے تھا۔ تو بہرحال جب روشنی تھوڑی سی پھوٹی اور انہوں نے اپنا جو ذمہ داری ہے اس کی طرف وہ جب مبذول ہوئے، انہوں نے اپنی توجہ دی، تو انہوں نے نوٹ کیا کہ یہاں پر کوئی ہے۔ جب وہ تھوڑا قریب ہوئے تو کیونکہ پردے کے احکامات سے پہلے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہوا تھا، عنہا کو، تو لہٰذا انہوں نے پہچان لیا اور اونچی آواز میں کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب انہوں نے یہ پڑھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی آنکھ کھل گئی اور انہوں نے واپس اپنا پردہ جو ہے وہ درست کیا، اور وہاں پر مطلب معاملہ ان کو سمجھ میں آ گیا کہ ایسا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے اپنا اونٹ جو ہے وہ پیش کیا ان کو، وہ اونٹ کے اوپر سوار ہو گئی حضرت عائشہ، اور پھر حضرت صفوان بن معطل جو ہیں وہ آگے اونٹ کی نکیل پکڑے ہوئے آگے چلتے ہوئے قافلے کے ساتھ مل گئے۔ اب جیسے ہی وہ قافلے کے ساتھ جا کر ملے تو رئیس المنافقین جو ہے عبداللہ ابن ابی جو ہے وہ اس نے ان دونوں کو اکیلے آتے ہی اس نے جملہ کسا یا اس نے بہتان لگا دیا، اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے جو لکھا ہے اس میں مطلب کہ اللہ کی کہ کچھ اس نے کہا کہ اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا مطلب محمد کی بیوی جو ہے وہ پاک باز واپس نہیں آئی، اس طرح سے کچھ جملہ کس کے اس نے نعوذ باللہ ایک بہت بڑا بہتان جو ہے وہ لگا دیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ اور ان کے ساتھ حضرت صفوان پہ۔ تو یہ ایک بہت ہی بڑا ایک بہتان تھا جس کو سنتے ہی جو اس کے ساتھی تھے منافق لوگ، وہ بھی اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگ گئے یا اس کی آواز بن گئے، اور جس کو سن کر پھر ایک کوہرام جو ہے یا ایک بہت بڑی ہیجانی کیفیت جو ہے وہ ہو گئی کہ یہ کیا ہو گیا یا کس طرح سے یہ الزام تراشی کر دی، اور اس طرح سے انہوں نے گھڑ کر یہ واقعہ پیش کیا یا اس طرح سے اس کی ترویج کی، اس طرح سے اس نے اس کو مثالیں لگا لگا کر یا کس بھی انداز سے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے ہمارے منہ سے کچھ ایسی بات نکلے کہ بہرحال ان منافقین نے اس طرح سے اس بات کو اچھالا کہ بہت سارے جو صحیح العقیدہ مومن تھے وہ بھی ان کے بہکاوے میں آ گئے، اور ان میں سے کچھ کا ذکر جو ہے وہ ہمیں روایات سے ملتا ہے، جس میں حضرت حسان بن صادق ہیں، حضرت حسان بن صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو کہ شاعر رسول جو ہیں اس کے نام سے مانے جاتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں وہ شاعری کرتے تھے، وہ بھی اسی
اسی مطلب بہکاوے میں آ گئے، اور اس کے علاوہ کچھ اور نام جو ہیں وہ بھی ہمیں ملتے ہیں کہ جنہوں نے جو اس بہکاوے میں آ کر جنہوں نے جو 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 اس شک میں مبتلا ہو گئے۔ بہرحال یہ ایک بہت ہی کربناک منظر تھا یا کربناک وقت تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ کیونکہ ان کی ایک پاک باز بیوی جو سب سے پیاری ان کی بیوی تھی، ان کے اوپر اس طرح سے بہتان تراشی کی گئی، اور ان کے ماں باپ جو ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ یقیناً وہ بھی بہت غمزدہ تھی، اور مسلمان جو حقیقی طور پر ایک مضبوط مومن تھے وہ بھی بہت غم کی کیفیت میں تھے، بہت کرب کی کیفیت میں رہے، اور تقریباً 1 مہینہ تک تو اسی طرح سے گزرا، 1 مہینہ تک۔ اور اس دوران میں کیونکہ ایک بہت بڑا الزام عائد ہوا تھا، گو کہ مسلمانوں کی اکثریت جو ہے وہ اس چیز کو دل سے نہیں مانتی تھی، لیکن اس کی شدت اتنی تھی کہ اگر اس کے خلاف کچھ بلند آواز کی جائے تو آپ کو پتا ہے کہ منافق جو ہیں ان کو جب زبردستی کی جائے تو وہ دنگا فساد کرنے کی طرف بھی بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے ماحول سے بچنے کے لیے ایک ڈیفینسو موڈ میں رہے 1 مہینہ تک، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نہیں بیٹھے، اور اس طرح سے معاملہ چلتا رہا۔ 1 مہینے کے بعد ایک دفعہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حضرت عائشہ کے پاس گئے، ان کے پاس بیٹھے اور ان سے کہا کہ عائشہ دیکھو توبہ کر لو۔ حضرت عائشہ نے انکار کر دیا کہ میں توبہ، اگر میں نے کچھ ایسا کام کیا ہی نہیں تو میں توبہ کیوں کروں، اور اگر میں توبہ کرتی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے۔ بہرحال ایک بہت ہی لمبا ایک واقعہ ہے۔ وہیں پر حضرت ابو بکر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور ان کی والدہ جو ہیں وہ بھی آگے، وہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کی جو کیفیت تھی وہ طاری ہو گئی۔ وہیں پر یہ آیات جو ہیں آئندہ آنے والی 10 یا 11 آیات جو ہیں وہیں پر نازل ہوئی، اور جیسے ہی وہ آیات جو ہیں وہ نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کیفیت سے، اس وحی نازل ہونے کی ایک خاص کیفیت تھی ان کے اوپر جو اتاری ہوتی تھی، اس سے جب باہر نکلے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑی خوشی سے دیکھا اور ان کو مبارک دی کہ مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات جو ہے اس کے لیے آیات نازل کی ہیں، اور یہ 10-11 آیات جو ہیں انہوں نے تلاوت کی وہاں پر۔ اور پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہوں نے کہا اپنی بیٹی عائشہ سے کہ اٹھو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ نہیں، میں تو اللہ کا شکر ادا کروں گی کہ جس نے مجھ جیسی عورت کے لیے یا میرے لیے برات کا اظہار قرآن کریم میں نازل کر دیا، جو کہ قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا۔ بہرحال یہ ایک مختصر قصہ ہے، اس مختصر قصے میں ایک کرب جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ تکلیف جو ہے اس کا احساس ہمیں واقعہ پڑھتے ہوئے بھی ہوتا ہے کہ یقیناً ایک کائنات کی عظیم ترین ہستی کی محبوب ترین جو بیوی ہے ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا، یہ معاملہ ہوا، تہمت لگائی گئی، اور اس کا کتنا ایک اثر اور کتنی زیادہ تکلیف اور رنج کے عالم ہوگا یہ ہمیں اندازہ کرنا مشکل نہیں ہے۔ لیکن اس واقعے میں پھر اللہ تعالیٰ انہی آیات میں ہمیں بتائیں گے کہ سبق بھی ہے تمہارے لیے۔ اب یہ واقعہ ہو چکا لیکن اس میں تمہارے لیے بہت سارے سبق بھی ہیں، اور ان سبق کو اگر دیکھا جائے تو یہ واقعہ جو ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کرم کیا کہ بہت سارے معاملات جو ہیں وہ تمہارے کھول کر تمہارے سامنے بیان کر دیے، بہت ساری ہدایات جو ہے، نصیحت جو ہے وہ واضح ہو گئی، وہ تمہارے اوپر اور زیادہ مدلل ہو گئی ہیں، اور تمہارا اپنا رویہ جو ہے اس کے اوپر نظر ثانی کرنے کی بھی تمہیں ایک موقع ملا کہ تم اپنے کردار جو ہے یا اپنا رویہ جو ہے یا اپنا نفس جو ہے اس کو چھان بین کرو۔ بہرحال یہ آگے بڑھیں گے، اور اس سے سبق حاصل کرنا جو ہے، اس واقعے کی جو کرب ہے، جو آزمائش ہے، وہ آزمائش سے نکل کر اس واقعے سے جو سبق حاصل ہوتے ہیں وہ کافی حد تک غزوہ احد سے بھی ملتے جلتے ہیں، سبق حاصل کرنے کے اعتبار سے کہ غزوہ احد میں بھی ایک بہت بڑی تکلیف جو ہے وہ پہنچی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہاں پر زخم جو ہے آئے، لیکن اس واقعے کے بعد بہت ساری سبق جو ہے وہ مسلمانوں نے حاصل کیے، اور ان کو تقویت ملی ایک جنگی حکمت عملی کے اعتبار سے، اسی طرح سے ایمان کے اور تقوی کے اور جو خلوص ہے، کردار ہے، اس میں ایک بہت بڑی تقویت جو ملتی ہے بعد میں ان لوگوں کے لیے جو ان ایسے واقعات سے نصیحت پکڑتے ہیں۔ بہرحال اسی مختصر قصے کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں کہ ان الذین جاؤک بالافک
بے شک جو لوگ جھوٹ باندھتے ہوئے آئے یا جنہوں نے جھوٹ باندھا، اسبتم منکم، وہ تم میں سے ہی ایک گروہ ہے، تم میں سے ہی یعنی منافقین ہے یقیناً. اور منافقین نے جب اس خبر کو پھیلایا تو اس میں سارے کے سارے منافقین تو شامل ہو گئے، لیکن مومنین میں سے بھی کچھ لوگ جو بہت زیادہ دور اندیشی سے جنہوں نے کام نہیں لیا، جو بہکامے میں آگے، وہ بھی اسی طرح سے اسی گروہ میں شامل ہو گئے، اس گروہ میں جو کہ بہتان لگانے والوں یا بہتان کو پھیلانے والوں. عصبہ جو ہے وہ مضبوط کرنے کو کہتے ہیں، تقویت دینا ایک دوسرے کو، جو تقویت دینے والا، ایک دوسرے کو تقویت دینے والے لوگ تھے وہ، یعنی ایک کی بات دوسرا انڈورس کرتا تھا، وہ آگے پہنچاتا تھا، تیسرا انڈورس کرتا تھا، آپس میں ان کی بات جو ہے وہ مضبوط کرتے تھے، اور وہ جو بیانیہ ایک جو گڑھا تھا اس کو اور زیادہ مضبوط رنگ میں اور زیادہ پرحسن انداز میں اس کی ترویج کرتے تھے، جس کی وجہ سے اور زیادہ لوگ جو ہے وہ اس سے متاثر ہوتے تھے، یا کچھ جو لوگ ہیں وہ اس کے بہکاوے میں بھی آ جاتے تھے. بہرحال یہ گروہ جو ہے یہ تم میں سے ہی تھا جنہوں نے یہ جھوٹ جو ہے وہ باندھا یا جھوٹ لے کر آئے. لا تحسبوہ، نہ تم سب گمان کرو اسے، شرًا لکم، تمہارے لیے برا ہے، اس واقعے کو یہ اپنے لیے برا مت گمان کرو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے. وہی ابھی جو ذکر ہوا کہ اس واقعے سے اگر تو سبق حاصل کیے جائیں تو اس واقعے سے ہمیں بہت سارے نصیحتیں جو ہیں وہ کھل کر ملیں گی. اس کا تھوڑا تھوڑا سا تذکرہ ہم آگے کریں گے انشاءاللہ. لکل امرئ، ہر شخص کے لیے، منہم، ان میں سے، ان منافقوں میں سے یا اس گروہ میں سے جس نے یہ خبر، جھوٹی خبر پھیلائی یا جھوٹی خبر کے ساتھ وہ مل گئے، ان گروہ میں سے ہر شخص مکتسب من الاسم، جو اس نے کمایا، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے گناہ کمایا. یعنی جس قدر انہوں نے اس افواہ میں یا اس جھوٹی خبر کو پھیلانے میں جس قدر انہوں نے رول اپنا پلے کیا، اسی قدر انہوں نے اس میں سے گناہ کمایا. جس کسی نے جس کو جتنا زیادہ پھیلایا اس افواہ کو یا اس جھوٹی خبر کو، جس نے اس میں جتنا حصہ ڈالا، اس نے اس کے مطابق اس کا گناہ کمایا. جس کی جتنی اس میں کردار تھا اتنا ہی بڑا اس کا گناہ تھا. والذی تولی کبرہ، اور جو ذمہ دار بنا اس بڑے حصے کا، اس کے بڑے حصے کا، یعنی جس نے یہ واقعہ یا معاملہ یا جو جھوٹ جو ہے یہ شروع کیا یا ابتدا کی، جو اس کے بڑے حصے کا ذمہ دار ہے، یا جو اس کا مین جو ٹائٹل ہے اس کا جو ذمہ دار ہے، جو شخص یا جو لوگ، منہم، ان میں سے، لہو عذاب عظیم، ان کے لیے تو بڑا ہی عذاب ہے، ایک بہت بڑا عذاب ہے. جو لوگ جس طرح سے اس میں کردار ادا کیا، اس کے مطابق اس کے ذمہ میں اس کا گناہ ہے. کچھ لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے سن کر خالی اپنے دل میں ہی شک و شبہ جو ہے وہ پیدا کر لیا کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو، لیکن آگے انہوں نے نہیں پہنچایا. ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ گناہ ہے کہ انہوں نے اپنے نفس کے اندر کیوں نہیں جھانکا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی جو ہے اس کے بارے میں یہ بات ہو رہی، تو کیسے یہ ممکن ہے؟ یہ تو ناممکنات میں سے ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سنا اور کسی کو بتا دیا کہ دیکھو یار ایسا یہ معاملہ ہوا ہے. کچھ ایسے ہیں جنہوں نے بہت زیادہ اس کو پھیلایا، کچھ ایسے ہیں جو اس کا ڈنکا جو ہے وہ بجاتے رہے. تو جس نے جس طرح سے اس میں حصہ ڈالا اس کے مطابق اس کے ذمہ میں گناہ ہے. اور جس نے یہ معاملہ شروع کیا اور جس نے یہ معاملہ جو ہے وہ بڑا رول اس میں ادا کیا، یا ابتدائی حصہ جو اس میں تھا، وہ اس کے لیے تو پھر ایک عذاب عظیم ہے، ایک بہت ہی بڑا عذاب ہے. اور بہت ہی بڑا عذاب یہ دنیا میں بھی ہو سکتا ہے اور آخرت میں تو یقیناً وہ عذاب جو ہے اس کے لیے موجود ہے. لولا اذ سمعتموہ، کیوں نہ جب تم نے اسے سنا. یہ اب مومنوں سے بات ہو رہی ہے. لولا اذ سمعتموہ، کیوں نہ کہ جب تم نے اسے سنا، ظن، تم نے گمان کیا، ظن المؤمنون، گمان کیا سب مومن مردوں نے، والمؤمنات، اور مومن عورتوں نے، بانفسہم خیرا، اپنے نفسوں میں اچھا. جب یہ تم سب مومن عورتوں اور مردوں، جب تم نے یہ واقعہ سنا تو تم نے ایک اچھا گمان کیوں نہ کیا؟ اپنے نفس کے اندر تم نے کیوں نہ جھنکا کہ جو کہ ایک اچھا نفس ہے، جو کہ ایک مومن نفس ہے، تم نے اس نفس کے اندر، اس اچھے نفس کے اندر کیوں نہ جھنکا؟ وقالوا ھذا افک مبین، اور ان سب نے کہا کہ یہ واضح جھوٹ ہے. اور کیوں نہ تم نے کہا کہ یہ ایک واضح جھوٹ ہے؟ اے مومن مردوں اور عورتوں، جب تم نے یہ واقعہ سنا تو تم نے کیوں نہ یہ گمان کیا
تمہارے اچھے نفس نے یہ کیوں نہ یہ گمان کیا کہ یہ تو سب جھوٹ ہے. تمہارے اپنے نفسوں کی گواہی ہونی چاہیے تھی، یا تمہارے اپنا دل جو ہے اس کو یہ گواہی دینی چاہیے تھی کہ یہ سارا جھوٹ ہے. لیکن تم نے اپنے نفس کی بات نہیں سنی، اور ظاہری اعتبار سے اس کی ظاہری حیثیت جو ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے تم نے اس میں اپنا حصہ کردار ادا کرنا شروع کر دیا. یہ ان مومنوں کے بارے میں جو اس بہکاوے میں آ گئے. لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء، کیوں نہ سب آئے اس پر چار گواہوں کے ساتھ، اس پر چار گواہ لے کر کیوں نہ آئے. چار گواہوں کی شہادت جو ہے اس میں ابھی ہم نے پچھلی آیات میں بھی پڑھی، اور اس کے علاوہ اس سے پہلے بھی غالباً یا غزوہ احزاب میں یا یا سورہ احزاب میں یا سورہ نساء میں، کسی ایک سورہ میں اس سے پہلے بھی یہ چار گواہ جو ہیں زنا کے بابت اس کا ذکر ہو چکا. یعنی پہلے سے یہ حکم موجود تھا چار گواہ پیش کرنے کا زنا کی تہمت لگانے کے لیے. تو اس کی طرف اشارہ کرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ یہاں پر کہ کیوں نہ وہ چار گواہ لے کر آئے، کہ ایک تہمت جو ہے وہ لگائی اور اس کے چار گواہ وہ کیوں نہ پیش کیے انہوں نے. فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، اگر وہ نہیں تو جب نہیں وہ لائے گواہوں کو، فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، تو وہ لوگ اللہ کے نزدیک جھوٹوں میں سے ہیں. اگر انہوں نے چار گواہ پیش نہیں کیے یا چار گواہ پیش نہ کرنے کی صورت میں تو اللہ کے نزدیک وہ جھوٹوں میں سے ہیں. اللہ نے پہلے سے حکم دے رکھا کہ اگر کوئی تہمت لگائے کسی کے اوپر زنا کی تو اس کو چار گواہ پیش کرنے ہیں. اگر وہ چار گواہ پیش نہیں کرتا تو وہ اللہ کی نظر میں جھوٹے ہیں. اور چار گواہ پیش نہ کرنا یا تہمت لگانا، اس کی سزا جو ہے وہ 80 کوڑے کی سزا جو ہے وہ اس کی مختصر جو ہم نے پچھلی آیات میں پڑھی. اور اس کے علاوہ اس کی گواہی کو کبھی قبول نہ کیا جائے، اور وہ شخص جو ہے وہ فاسق بھی قرار پائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا. لیکن اگر 80 کھوڑے کھانے کے بعد وہ توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو پھر تو اس کی گواہی جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ وقت ثابت کرے گا کہ اس کا کردار جو ہے وہ صحیح ہو گیا کہ نہیں. اگر اس نے توبہ کر لی تو بعد میں گواہی کا قبول کرنا اور اس کا فاسق ہونے کا جو ٹائٹل ہے وہ اسے واپس ہو سکتا ہے. لیکن 80 کوڑے جو ہیں وہ تو لازم ہے. یہی وجہ ہے کہ اسی قانون کی روح سے حضرت حسان بن ثابت اور ان کے ساتھ ایک دو جو اور نام جن کا روایات میں ذکر ہے، ان کو یہ حد جو ہے، حد قذف جو ہے، جو کل ہم نے جس کا ذکر کیا تھا 80 کوڑے کے، وہ حد جاری کی گئی، وہ ان کو حد لگائی گئی. اور اس کے نتیجے میں وہ جو مومن لوگ، یقیناً وہ مومن تھے، جلیل القدر لوگ تھے ہمارے لیے، تو ان کو پھر دنیا میں ان کی مطلب سزا جو ہے وہ پوری ہوگی. دنیا میں ہی ان کا گناہ جو ہے وہ مٹ گیا. لہذا ان کے دامن جو ہے وہ بالکل پاک صاف بغیر کسی عیب کے ہے الحمدللہ. تو اس سزا کو انہوں نے قبول کیا اور اس کے مطابق پھر ان کے ساتھ یہ معاملہ بھی ہوا. بہرحال وہ چار گواہ کیوں نہیں لائے؟ اگر وہ چار گواہ نہیں پیش کر سکے تو اللہ کے نزدیک تو وہ جھوٹے ہیں، انہوں نے یہ جھوٹ باندھا ہے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اگر نہ فضل ہوتا تم پر اللہ کا، وَرَحْمَتُهُ، اور اس کی رحمت، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں، لَمَسَّكُمْ، تو ضرور پہنچتا تمہیں یا تم ضرور مس کرتا تمہیں، فی ما افضتم فیہ، اس بارے میں جو تم مشغول ہوئے اس بات میں، عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب، ایک بہت عظیم عذاب. اگر اللہ کی رحمت دنیا اور آخرت میں، اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو جس میٹر میں تم نے یہ اپنا معاملہ رول ادا کیا، اس کے بابت میں ایک عذاب عظیم جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ عذاب عظیم دنیا میں بھی ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی ہو سکتا ہے. کہ اگر یہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت تھی کہ اتنے بڑے واقعے یا اتنا بڑا جھوٹ اور بہتان جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور ان کے ساتھ جڑی ہوئی جو ایک خاص محبوب ہستی ہے اس کے ساتھ جو باندھا ہے، تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ تمہارے اوپر اس نے کوئی اس طرح سے عذاب نازل نہیں کیا یا اس طرح سے تمہیں سزا نہیں دی. یہ اللہ کی فضل اور رحمت ہے کہ تمہیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس کے بدلے میں تمہیں اور زیادہ اپنے ایمان میں پکا ہونا چاہیے. یعنی یہ توبہ جو ہے وہ اور زیادہ تمہیں کرنی چاہیے، اور اللہ سے مغفرت جو ہے وہ اور زیادہ طلب کرنی چاہیے. اس تلقونہا، جب تم ایک دوسرے سے لے رہے تھے اس بات کو ایک دوسرے سے لے رہے تھے، بِأَلْسِنَتِكُمْ، اپنے زبانوں کے ساتھ، وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ، اور تم سب کہہ رہے تھے اپنے منہوں سے. جب وہ اپنی زبانوں سے اور اپنی منہوں سے یہ بات جو ہے وہ لے رہے تھے، یعنی
لے رہے تھے اور کہہ رہے تھے، یعنی یہ بات کو سن کر آگے بڑھا رہے تھے. ایک زبان جو ہے وہ جو ہے وہ دوسرے کے کانوں میں پہنچاتی تھی، اور اس کی زبان اگلے کے کانوں میں پہنچاتی تھی، اور اس کی زبان اس سے اگلے کے کانوں میں پہنچاتی تھی. اس طرح سے یہ زبان جو سے نکلے ہوئے جو الفاظ ہیں، یا منہ سے نکلے ہوئے الفاظ جو ہے، یہ آگے سے آگے پہنچتے جا رہے تھے. جب تم ایک دوسرے کو یہ باتیں پہنچا رہے تھے، ما لیس لکم بہ علم، جو کہ وہ ایک ایسی بات تھی، ما لیس لکم بہ علم، جس کے بارے میں تمہیں اس کا صحیح علم نہیں تھا. جو تم نے اپنے سامنے کچھ واقعہ نہیں دیکھا، اس کے بارے میں تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، تمہیں اس کا کوئی ٹھوس علم نہیں تھا. بغیر علم کے تم یہ بات جو ہے وہ آگے پھیلاتے جا رہے تھے. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور تم سب سمجھتے تھے اسے ایک معمولی بات، تم سب اسے ایک معمولی بات سمجھ کر آگے پہنچاتے جا رہے تھے. وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عظیم، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عظیم، اور جبکہ وہ اللہ کے نزدیک ایک بہت بڑی بات تھی. تم اس واقعے کو یا اس بات کو ایک معمولی بات سمجھ کر آگے سے آگے پہنچاتے جا رہے تھے، جبکہ اللہ کے نزدیک یہ معمولی بات نہیں تھی، یہ ایک بہت بڑی بات تھی، یہ ایک بڑا بہتان تھا، یہ بہت بڑی تہمت تھی، جس کے اوپر ایک بہت بڑی سزا بنتی تھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو سکتی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر فضل کیا، کرم کیا، کہ تمہیں موقع دیا، مہلت دی کہ تم اپنی اصلاح کر سکو. یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں، جو کچھ صحابہ جن کو وہاں پر حد قذف جو ہے وہ لگی، اور انہوں نے اپنے دنیا کے گناہ جو ہے وہ دنیا میں ہی دھل گئے ان کے. یہ بھی اللہ کا فضل اور کرم تھا. اور یہ ہمیں حکمت بھی نظر آتی ہے کہ دنیا میں جو توبہ کر کے اپنی سزا کو قبول کر لیتا ہے، اس کے گناہ جو ہیں وہ دنیا میں ہی دھل جاتے ہیں. یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو صحیح معنوں میں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ توبہ اس نے صحیح کی ہے یا نہیں. توبہ صحیح ہونی چاہیے تو گناہ جو ہے یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. پھر وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ، اور کیوں نہ تم نے جب سنا اسے، قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا، تم نے کہا کہ نہیں ہے وہ لائق ہمارے لیے، أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا، کہ ہم کلام کریں اس بات کے ساتھ. جب تم نے اس بات کو سنا تو کیوں نہ تم نے سوچا کہ یہ ہمارے لائق نہیں کہ ہم یہ بات کریں. یعنی جب تم نے یہ سنا تو کیوں نہ تمہارے دلوں نے گواہی دی، اور اس گواہی کے مطابق کیوں نہ تم نے یہ جانا یا یہ سوچا کہ یہ بات ہمارے لائق نہیں، یا ہمیں یہ مناسب نہیں لگتا کہ یہ بات جو ہے اس کو آگے پھیلایا جائے. سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ تو پاک ہے، اور یہ بہت بڑا بہتان ہے. یعنی تمہارے آپ نے اللہ کے نزدیک تو ایک بہت بڑی بات ہے، یہ چھوٹی بات نہیں تھی. پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا. تو پھر اللہ ان مومنوں سے بھی کہہ رہا ہے کہ جب تم نے یہ بات سنی تو تمہارے دلوں نے یہ گواہی کیوں نہیں دی، یا تم نے کیوں نہیں یہ سمجھا یا سوچا یا یہ جانا کہ ہمارے لیے یہ جائز نہیں یا مناسب نہیں کہ ہم اس بات کو آگے پہنچائیں یا اس بات کے اوپر یقین کریں. اور تمہیں تو چاہیے تھا کہ تم اللہ کی پاکی بیان کرو اور یہ کہو کہ یہ تو بہت بڑا ایک بہتان ہے، ایک بہت بڑا جھوٹ باندھا گیا ہے. یعنی اللہ کے نزدیک یہ چھوٹی بات نہیں ہے، لیکن مومنین کے نزدیک بھی یہ چھوٹی بات نہیں ہونی چاہیے تھی، بلکہ اس کا واضح اظہار کرنا چاہیے تھا کہ یہ تو بہت بڑا بہتان ہے. یعظکم، وہ نصیحت کرتا ہے تمہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے. یعظکم اللہ، ان تعودوا لمثلہ، کہ نہ تم دوبارہ کرو اس جیسے کام. کہ تم اگر یہ نصیحت جو ہے ہمیشہ اس معنی میں ہوتی ہے کہ اس سے نصیحت پکڑو اور آئندہ سے ایسے کام مت کرو. تو نصیحت کے پکڑنے سے میں ہی اس کے نہ کرنے کا ایک عنصر جو ہے وہ پہلو ہے کہ وہ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ تم نہ کرو دوبارہ لمثلہ ابداً، ایسا کوئی کام کبھی بھی، آئندہ تم ایسا کبھی بھی کام مت کرو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم صحیح معنوں میں مومن ہو. یہ اللہ تعالیٰ کی نصیحت ہے تمہارے لیے. اس واقعے میں تمہارے لیے اللہ کی نصیحت چھپی ہوئی ہے کہ اگر آئندہ کبھی ایسا کوئی واقعہ ہو جائے یا آئندہ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے جس میں تمہارا ایک مومن نفس جو ہے وہ نفس گواہی دے کہ یہ واقعہ کی حقیقت کیا ہے، لیکن مطلب جو افواہ جو ہے یا باتیں جو ہے وہ اس کے الٹ پھیر ہو رہی ہوں، تو اس وقت تمہیں اس واقعے سے نصیحت حاصل کرتے ہوئے جو حق اور سچ کی بات ہے وہی بیان کرنا ہے. یہ تمہارے لیے ایک بڑی نصیحت ہے اس واقعے میں، اگر تم سچے مومن ہو، اگر تم صحیح معنوں میں ایمان والے ہو. تو اس واقعے کے اندر جو ایک آئندہ آنے والے جو معاملات ہیں اس کی ایک حکمت عملی جو چھپی ہوئی ہے یا ایک نصیحت جو چھپی ہوئی ہے اس کو یہاں پر اجاگر کیا گیا کہ اگر تم صحیح معنوں میں مومن ہو تو آئندہ کے لیے محتاط ہو جاؤ کہ اس طرح کے کسی معاملے میں اپنا حصہ شامل نہ کرو، بلکہ اپنے نفس کی گواہی، پاک نفس کی گواہی لے کر اس کے مطابق اپنا فیصلہ کرو اور اس کے مطابق چھان بین کر کے
بات جو ہے نا وہ آگے پھیلایا کرو۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اور بیان کرتا ہے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ آیات، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے سامنے کھول کر آیات جو ہے وہ بیان کر دی، کھول کر آیات بیان کر دی، اسی سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برات جو ہے وہ بھی کھول کر پتہ چل گئی، مومنین کے کردار جو ہے وہ بھی ان کے سامنے کھل گیا کہ اس میں سے کمزور مطلب دوسرے کے بہکاوے آنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی ہیں، اس میں منافقین جو ہیں وہ بھی سارے موجود ہیں۔ تو بہت ساری آیات، بہت ساری چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان کر دی اس میں، اور اللہ خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کہ علم بیان کرتا ہے تو وہ سب سے زیادہ عالم تو وہی ہے، اور اس کی حکمت بری جو تدبیر ہے وہ بھی ہمیں گاہے بگاہے نظر آتی رہتی ہے مختلف معاملات میں۔ ان الذین یحبون، بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں، ان تشیع الفاحشہ، یہ بہت اہم آیت ہے کہ بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں ان تشیع الفاحشہ، کہ پھیلائیں بے حیائی کو، کہ بے حیائی پھیلے۔ بے شک وہ لوگ جو بے حیائی پھیلانے کو پسند کرتے ہیں، فی الذین آمنوا، ان لوگوں میں جو ایمان لائے، یعنی ایمان لائے مومن جو ظاہری طور پر جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے یا ایمان کا دعویٰ کرنے والے لوگ جو ہیں، ان میں سے وہ لوگ جو بے حیائی کو پھیلانا پسند کرتے ہیں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وہ لوگ جو ایمان کے باوجود بے حیائی کو پھیلانا پسند کرتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ایک دردناک عذاب ہے۔ یہ ایک بہت ہی بڑی آیت ہے، بہت ہی کھلی آیت ہے۔ اس آیت کا تعلق جو ہے پچھلی آیات کے ساتھ بھی جوڑا جا سکتا ہے اور پچھلی آیات کے ساتھ بھی جڑتا ہے کہ کس طرح سے ایک بے حیائی اور ایک بہتان اور تہمت جو ہے وہ لگا دی اور اس کو آگے پھیلا دیا اس چیز کو۔ یہ ایک بہت بڑا عذاب کا پیش خیمہ ہے، اور اس کو ایک اوپن آیت یا ایک عام کلام کے طور پر اگر لیا جائے تو اس صورت میں بھی فحاشی پھیلانے والے، فحاشی اور بے حیائی پھیلانے والے جتنی باتیں ہیں، جتنے سورسز ہیں، جتنے سورسز، وہ سارے کے سارے سورسز جو ہیں وہ اس میں آ جاتی ہیں۔ اور آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو پرنٹ میڈیا اور ڈیجیٹل الیکٹرانک میڈیا جو ہے، تو آڈیو ویڈیو کی شکل میں کس طرح سے بے حیائی جو ہے وہ پھیلائی جا رہی ہے، اور اس کو مختلف اس کے لوگ جو ہیں اس کا حصہ بنتے ہیں، اور ظاہری طور پر ہمیں جو مطلب کلپس وغیرہ یا ویڈیوز اور موویز یا اس طرح کے جتنا بھی مٹیریل ہے، مواد ہے، اس کی شکل میں ہمیں نظر آتا ہے، لیکن اس کے پس پردہ بہت سارے اور جو کردار ہیں وہ بھی اس فحاشی پھیلانے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ وہ پروڈکشن کے ریلیٹڈ اور ان کا سٹاف کے ریلیٹڈ جو اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اس پروڈکشن کو اور اس سارے پروسیس کو، اور ان کے پھر ڈسٹریبیوشن کرنے والے اور ان کو پھر آگے چلانے والے اور ان کو شروع کرنے والے، ان کو لکھنے والے اور ان کو فلمانے والے، اور جتنے کردار ہیں وہ سارے کے سارے کردار جو ہیں وہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ہم جیسے لوگ جو پھر اس کو فردر آگے جو ہے وہ اس کے لنک شیئر کرتے ہیں اور اس کے ویڈیوز کو مطلب آگے پھیلاتے ہیں، اور اس کو اور زیادہ ترویج میں ہم اور زیادہ حصہ ڈالتے ہیں، تو غرض یہ کہ بہت سارے کردار جو ہیں اس میں خفیہ پوشیدہ جو ہیں وہ آ جاتے ہیں۔ اور فحاشی اور بے حیائی کیا ہے، اس کے بارے میں پہلے کافی دفعہ ذکر ہو چکا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو فحاشی اور بے حیائی میں آتی ہیں۔ میرا حال ہے کہ اس وقت اتنا وقت نہیں کہ اس کو مزید تفصیل سے دیکھا جائے۔ بہرحال آج کل کے جدید دور میں یہ معاملات جو ہیں، اس کے علاوہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو ذاتی اعتبار سے بھی کچھ گناہ گار لوگ جو ہیں وہ پھیلاتے ہیں، آگے ترویج کرتے ہیں اس کا، ان کے کردار اور ان کے عمل اور ان کے رویے سے یہ اندازہ ہوتا ہے ہمیں۔ تو بہرحال یہ سارے کے سارے کیٹیگریز اور سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ اس بریکٹ میں آ جاتے ہیں، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ایک دردناک عذاب ہے، ایک دردناک عذاب ہے۔ واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح سے جاننے والا ہے، وانتم لا تعلمون، جبکہ تم نہیں جانتے۔ اگر کوئی ڈھکے چھپے الفاظ میں بھی کوئی کر رہا ہے، اگر کوئی پوشیدہ الفاظ میں کر رہا ہے، اگر کوئی بیک گراؤنڈ میں کر رہا ہے، جس طرح سے بھی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا ہے، خوب جاننے والا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ تم اس کو نہ پہچانتے ہو، اور یقیناً تمہارا علم جو ہے وہ کچھ بھی نہیں، محدود ہے، تم نہیں جانتے۔ ولولا فضل اللہ، اور اگر نہ ہوتا تمہارے اوپر فضل اللہ کا، علیکم تمہارے اوپر، ورحمتہ اور رحمت، اگر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تمہارے اوپر،
اس کے بعد یہ یہاں پر محذوف ہے، یعنی اس کا جواب جو ہے وہ ایک انڈرسٹوڈ ہے کہ اگر اللہ کا فضل اور کرم نہ ہوتا تمہارے اوپر تو یقیناً تم مشقت میں پڑ جاتے، یقیناً تمہیں ایک عذاب کا سامنا کرنا پڑتا۔ اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی کرم اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی تمہارے اوپر تو یقیناً تمہاری پکڑ ہو جاتی، اس قدر مطلب سخت پکڑ بھی ہو سکتی تھی کہ تم اس کا گمان بھی نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن اللہ کا خاص فضل اور کرم ہے اور رحمت ہے تمہارے اوپر کہ اللہ نے تمہیں ایک اس عذاب کو نہیں پہنچایا، بلکہ الٹا تمہیں مہلت دی کہ اپنے رویے جو ہیں اس کو درست کرو، اپنے رویے جو ہیں ان کو پہچانو، اپنے اندر کے دشمن جو ہیں ان کو پہچانو۔ یہ اللہ کا فضل اور رحمت جو ہے وہ ہمیں یہاں پر نظر آتا ہے کہ جیسے غزوہ احزاب جو ہے، سوری، غزوہ احد کے بعد ہم نے دیکھا کہ کیسے مسلمانوں نے ان سے سبق حاصل کیا۔ وہ ایک مشقت کا لمحہ جو تھے، لیکن اس میں اللہ کا فضل پوشیدہ تھا، اس کی رحمت پوشیدہ تھی کہ مسلمانوں نے بہت کچھ سیکھا۔ اسی طرح سے اس واقعے سے بھی مسلمانوں کے لیے بہت کچھ سیکھنے کو ہے، بہت ساری چیزیں واضح ہو گئی، بہت ساری ہدایات مزید کھل کر واضح آ گئی، جیسا کہ یہ حد قذف جو ہے اس کے معاملے میں تھوڑی سی نرمی کی گئی۔ تو پھر یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یاد دہانی کی کہ 4 گواہ کیوں نہیں پیش کیے انہوں نے، اور 4 گواہ کی عدم موجودگی میں پھر کچھ صحابہ کرام کو یا کچھ لوگوں کو وہاں پر حد قذف جو ہے اس کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ یہ بھی اللہ کی رحمت تھی کہ انہوں نے اس دنیا میں ہی اس گناہ کو دھو ڈالا، یعنی دھلا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم تھا کہ اس کے بہت سارے احکامات جو ہیں وہ کھول کر رکھ دیے۔ یہ اللہ کا فضل تھا کہ منافقین میں سے جو بڑے منافق ہیں ان کا کردار اور زیادہ واضح ہو کر آ گیا۔ یہ اللہ کا فضل تھا کہ یہ مومنین جنہوں نے اس پر یقین نہیں کیا تھا، جو اپنے ایمان میں مضبوط رہے، ان کا ایمان اور مضبوط ہو گیا، ان کے لیے اور زیادہ بڑھ گئے ان کے اجر و ثواب جو ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا کہ جنہوں نے اپنے نفس کے اوپر توجہ نہیں دی اور ظاہری باتوں کے اوپر انہوں نے گمراہی جو کی بات تھی اس کو سن کر اس کے اوپر انہوں نے کوئی شک و شبہ کا اظہار کیا، تو ان کو موقع ملا کہ وہ اپنے کردار میں جھانک کے اپنے اندر جھانکے کہ نہیں، اب آئندہ سے ایسا نہیں ہونا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ابھی پچھلی آیات میں کہ اگر تم مومن ہو تو تمہیں چاہیے کہ آئندہ کبھی بھی ایسا مت کرو۔ تو یہ اللہ کا فضل اور کرم بہت سارے معنوں میں ہمیں یہاں پر ملتا ہے کہ اس نے یہ فضل اور کرم اور رحمت کی، وگرنہ وہ تو تمہیں عذاب سے بھی پکڑ سکتا تھا، کوئی سزا دے سکتا تھا۔ وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ، اور بے شک اللہ بہت ہی شفقت کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کی شفقت اور اللہ کی رحمت تھی کہ اس نے تمہیں بجائے سزا دینے کے تمہیں اس واقعے سے موقع فراہم کیا کہ تم سبق حاصل کرو اور آئندہ کے لیے اپنی نظر ثانی کرتے ہوئے اپنے معاملات جو ہیں وہ درست کر لو، اور آئندہ ایسے معاملات میں یا اس طرح سے کسی بھی معاملات میں جب بھی تمہارے سامنے آئے تو تم ایک کھلی نظر کے ساتھ اس معاملے کو پہچانو اور اس کے مطابق اپنا عمل جو ہے وہ رکھو۔ یہیں پہ رکتے ہیں ہم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہم نے جو سمجھنے کی کوشش کی ہے، ہماری نصیحت کی جو چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اس کو اتارے۔ ہمارے کہنے میں، سننے میں کوئی کمی بیشی، کوئی کمی کوتاہی، کوئی گستاخی خدا نخواستہ کسی کے معاملے میں ہو گئی، یا کوئی ایسا لفظ میری زبان سے یا ہمارے کانوں میں پڑ گیا جو کہ مناسب نہیں تھا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور اس کے بدلے میں ہمیں ایک صحیح اور نصیحت اور علم جو ہے وہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اگر کچھ آپ اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو اس میں واقعہ تھا وہ بہت ہی مطلب اہم تھا، اور جو میں چھوٹی سی اس میں بات کا اضافہ کرنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے نفسوں کو دیکھو۔ اس کا مطلب کہ اپنے اوپر اپلائی کر کے دیکھو کہ اگر ایک عام مومن عورت یہ کام کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تو ایک نبی کی بیوی کیسے کر سکتی ہے؟ تو اس چیز کی گواہی دینی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے نہیں دی، جو اپنے ہی دل میں رکھی بات۔ اور جب آپ خود پہ کسی چیز کو اپلائی کر کے دیکھتے ہیں تو آپ کو اس کی مطلب حساسیت کا بھی اندازہ کہ وہ کس طرح کی اہم چیز ہے۔ جب ہم خود پہ اس چیز کو رکھ کے دیکھتے ہیں نا تو پھر ہم ضرور اس چیز کو سمجھیں گے کہ یہ کتنی خاص بات ہے۔ اور آج تو یہ بہت ہی عام چیز ہے، ہٹ کسی پہ الزام لگا دیں، کسی پہ بہتان لگا دیں، اور اگر یہ سزا جو اللہ نے دی ہے
یہ اس وقت بھی اللہ نے کہا تھا کہ جب یہ سزا دی جائے تو ایک مومن گروہ کو وہاں پہ رکھا جائے، ان کے سامنے دی جائے تاکہ ان کو پتا ہو، تاکہ وہ اس کام کو کرنے سے یا سوچنے سے بھی پہلے توبہ کریں۔ تو آج ہم یہ سزائیں نافذ ہی نہیں کرتے، جس کی وجہ سے یہ چیز اتنی عام ہے، کوئی سزا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے تو اس وقت ہمیں سبق دے دیا نا کہ مطلب آپ لوگ اس چیز کو آئندہ کے لیے بھی مطلب کلیئر کر دی یہ چیز کس طرح ہے، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کرتے، بلکہ اس چیز کو اپنا حصہ ہی ڈالتے ہیں آگے پھیلانے میں، گواہی نہیں دیتے کہ مطلب ایک انسان کا پرسنل ہوتا ہے کہ آپ کسی کو جانتے ہیں، گواہی کسی کی تو ایسے نہیں دے سکتے کہ ہاں بھی یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن مومن کے جو نبی پاک کی بیوی تھی ان کے بارے میں دے سکتے تھے، لیکن نہیں دی، چپ رہے، خاموش رہے۔ لیکن یہ ہونی چاہیے جہاں آپ کو یقین ہو کہ یہ بندہ ایسا نہیں ہے، وہاں پہ گواہی دینی چاہیے، اور اپنے پہ رکھ کے دیکھیں کہ ہاں اگر اس کنڈیشن میں میں ہوں تو میرے ساتھ کیا ہو۔ جیسے حضرت عائشہ کو تو 1 مہینہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوا، وہ تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا۔ پھر تو جب وہ گئیں قضائے حاجت کے لیے تو ان کی وہ گریں ٹھوکر لگ کے، تو ان کی خالہ نے پھر کہا کہ برا ہو اس کا، مفتاح کہا کہ اس نے تمہیں اس کنڈیشن میں ڈال دی۔ تو پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا، مجھے اس نے کس کنڈیشن میں ڈال دی؟ تو پھر انہوں نے بتایا کہ اس سے تمہیں نہیں پتا، اس نے تم پہ الزام لگایا۔ تو پھر ان کو پتا چلا تھا کہ میرے ساتھ تو یہ معاملہ ہوا، اسی لیے نبی پاک میرے سے بات نہیں کر رہے۔ پھر ان کو وہاں پہ یہ ساری بات کھلی۔ تو دیکھیں ان کے والدین تھے نبی پاک کے کتنے قریبی دوست تھے حضرت ابو بکر صدیق، لیکن وہ بھی اس معاملے میں خاموش، کہ وہ ایک طرف ان کے داماد بھی ہیں، ان کے دوست بھی ہیں، تو وہ کیا کریں؟ مطلب کنڈیشن وہی ساری سچویشن آج کل ہم لوگوں کے ساتھ بھی تو ہوتی ہے نا، ہم بھی تو وہی رشتوں میں بندے ہوئے ہیں، لیکن ہم بھی چپ ہیں جیسے وہ چپ تھے۔ ان کی تو برات اللہ تعالیٰ نے دے دی، لیکن آج تو اللہ تعالیٰ نے برات کسی کی نہیں دیں، لیکن ہم مومن لوگوں کا ہی کام ہے، جو مومن مرد ہیں ہوتے ہیں، کہ ہم ایٹ لیسٹ اس کام کو روکیں، سچی گواہی کو دینے سے نہ چوکیں، گھبرائیں نہیں کہ ہمارے سامنے اپنا ہی کوئی ہے، کرنی چاہیے تاکہ اس کو ختم کیا جا سکے، ایٹ لیسٹ کام تو ضرور کیا جا سکے۔ بالکل جی بس میں اتنا ہی کہنا چاہوں۔ بالکل بالکل، آپ کی بات یقیناً ایسے ہی ہے۔ آج کل ہمارے اندر بہت ساری خامیاں اور بہت ساری کمزوریاں ہیں، ہمارے قوانین جو ہیں وہ اس طرح سے ہیں، ہم نے اسلامی شرعی قوانین کو نافذ نہیں کیا۔ کل ہلکی سی بات ہوئی تھی کہ اگر ہم سزاؤں کو نافذ کر دیں پریکٹیکلی سب کے سامنے، تو ایک آدھ سزا دینے سے ہی مطلب کتنے لوگ جو ہیں وہ راہ راست پر آ جاتے ہیں۔ اور دوسرا جو ذکر ہوا کہ انہوں نے گواہی نہیں دی زیادہ تر لوگوں نے، تو اس کا ایک اشارہ جو ہے، اس کی ایک ریزن جو ہمیں سمجھ لگتی ہے، یا ابھی میرے ذہن میں ایک اشارہ آیا ہے کہ ابھی ہم نے آیت نمبر غالباً 11 جو ہے اسی میں پڑھا کہ وہ کون سا گروہ تھا جو اس بہتان کو لے کر آیا۔ وہ گروہ تھا اسبا، ایک دوسرے کو مضبوط کرنے والا گروہ، یعنی کہ جو منافقین تھے وہ انہوں نے اس کو اچھالا۔ اور منافقین کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مطلب فساد کرنے میں ہے، مطلب اب جو جن کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے وہ اپنے الزام کو کس طرح سے ثابت کریں گے، یہ بھی ایک دوسرا پہلو ہے۔ تو یہ مضبوط گروہ جو ہے نا، اس بار ایک دوسرے کو مضبوط کرنے والے، ایک دوسرے کی آواز بن کر اس میں اور زیادہ مضبوطی کرنے والے۔ تو جو آپ نے بات کی نا، وہ آپ کی بات ایگزیکٹلی ٹھیک ہے کہ اس کے دوسری سائڈ میں جو مومنین تھے ان کو چاہیے تھا کہ وہ بھی یکجان ہو جاتے، وہ بھی ایک مضبوط آواز بنتے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن شاید یہی ایک نصیحت کی بات ہے اس کے اندر، اس واقعے کے اندر چھپی ہوئی، کہ ایک مضبوط گروہ نے اپنی آواز کو اتنا بلند کیا کہ ان کے اوپر چھا گئی ان دوسرے لوگوں کے اوپر بھی، جو کہ اس کو تھوڑا سی ہلکی آواز میں لیتے تھے، یا تھوڑا سا اس کو مطلب اس کی ایک ریزن یہ بھی ہو جاتی ہے کہ مطلب اگر اس کو جتنا زیادہ اونچی آواز میں اس کو پھیلائیں اچھالیں گے اتنی ہی بات پھیلے گی۔ اب میں اگر کسی کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں یہ اس کے بارے میں جھوٹ بول رہا ہے، تو سننے والوں کو اگر نہیں بھی پتا تو وہ بھی یہ سمجھنے کی کوشش کرے گا کہ وہ جھوٹ کیا تھا، وہ بات کیا تھی جس کو وہ پھیلائی جا رہی، جس کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے۔ تو ہو سکتا ہے اگلے سننے والا جو ہے وہ کمزور عقیدہ اور وہ بھی الٹا سچ سمجھنے کے بجائے جھوٹ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ تو یہ بہت سارے پہلو جو ہے نا اس میں چھپے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے کہ تم نہیں جانتے لیکن میں جانتا ہوں بہت ساری چیزوں کو۔ اور یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ واقعہ ہوا، تو اس میں بہت ساری ایسی پہلو تھے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھا ہوا تھا، جو
اور اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ سامنے آنی تھی، اور بہت بڑی حکمت ہمارے سامنے آئی سامنے، اور آج ہمارے لیے اتنی بڑی نصیحت کہ اگر اس کو نہ پکڑیں، جیسا کہ میں نے غزوہ جو احد ہے اس کے بارے میں ذکر کیا، وہ میں نے اپنی طرف سے اس کے ساتھ مماثلت میں پیش کرتا ہوں کہ اس سے سبق حاصل کرنے میں، جو غزوہ احد میں جنگی حکمت عملی میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور نافرمانی کرنے میں جو سبق حاصل ہیں، اطاعت کرنے کے فائدے اور نافرمانی کرنے کے نقصانات، وہ وہاں سے جو سیکھے تو اس سے جتنی تقویت اور مضبوطی ان کو جنگی حکمت عملی میں ملی، اسی طرح سے ایسے معاملات میں اس واقعے میں اتنی بڑی حکمت پوشیدہ ہے کہ اس کے بارے میں پھر بعد میں کسی سے کوئی نرمی نہیں برتی ہوئی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نے بعد میں بہت سخت سزائیں جو ہیں وہ مرتب کی تھیں، اور بہت سختی سے ان کے اوپر عمل درآمد کرایا، لیکن افسوس کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ آج ہمارے اندر یہ چیز موجود نہیں ہے، ہم نے ان ساری چیزوں کو پسے پش ڈال دیا ہوا، سارا کچھ ہمارے علم میں ہونے کے باوجود، اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان کر دیا، اس کے باوجود ہم اس کو بھلائے بیٹھے ہیں اور بس پسے پش ڈالا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اندر آج ہمارے معاشروں میں امن و امان قائم نہیں ہوتا، یہی وجہ ہے کہ ایسی چیزیں جو ہیں وہ کھل کر مطلب مزید بڑھتی جا رہی ہیں، اور کوئی ان کو روکنے والا نہیں، کوئی ان کو پوچھ گچھ کرنے والا نہیں۔ گواہی دینے کا نظام جو ہے وہ اس قدر کمزور ہو چکا ہے اور اس قدر ناپید ہو چکا ہے کہ گواہیاں جو ہے وہ خریدی جاتی ہیں اور بیچی جاتی ہیں، معاذ اللہ اس طرح سے ہمارا معاشرہ ہو گیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ہمارے معاشرے میں ایسے معاملات جو ہیں، ہمارے حکام جو ہیں، ہمارے جو وہ لوگ جن کے اوپر یہ ذمہ داری آتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر، میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ ہمارے اوپر ایماندار اور مومن قسم کے جو لوگ ہیں ان کو ہمارے اوپر مسلط کرے، تاکہ وہ اللہ کی شریعت کو جان کر سمجھ کر اس کے مطابق فیصلے کریں اور اس کے مطابق اپنے حکومت جو ہے اس کو ڈھالیں اور امپروو کریں۔ جی ٹھیک ہے، اس کے بعد کوئی اور اگر بات ہے، نہیں تو مجلس کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی اور آسانی کا معاملات جو ہیں وہ کرے، ہم نے جو سنا سمجھا اس کی صحیح نصیحت ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ ڈالے، اور ہمیں اس قابل کرے کہ اس میں سے ہمیں جو سبق حاصل کرتے ہیں ہم ان کو آئندہ کے لیے بھی پکڑیں، اور ہمارے اندر بھی کچھ ایسی خصوصیات جیسا کہ آپ نے ذکر کیا، ہمارے اندر یہ قومی سطح پر تو چھوڑ دیں، ہماری انفرادی سطح میں بھی اگر دیکھیں تو ہمارے اندر کا جو شیطان جو ہمارے خون میں دوڑ ہے وہ ہمیں اکثر ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر اکساتا رہتا ہے۔ بے شک ہم دوسروں کو اگر نہ بھی پہنچائیں وہ بات، لیکن ہم خود اپنے دل میں ہی شک کر لیں تو یہ ہمارا دل جو ہے وہ بھی ایک طرح سے الٹی گواہی جو ہے وہ دینا شروع ہو جاتا ہے، یہ شک میں پڑ جاتا ہے، یا اندر کی خسر پتر اور غیبت کرنا، اور یہ وہ بہت سارے معاملات ہیں جو ان کو مطلب ان آیات کے تحت جو ہے نا وہ ہمارے اپنے سمجھنے کے لیے ہمارے سامنے موجود ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کے ہمیں صحیح سمجھ کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر عمل اور استقامت بھی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔